السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہم کئی دنوں سے مسلسل اجرا کے طریقے پڑھ رہے ہیں، جس میں سے ہم نے فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر تینوں کے اجرا کرنے کا طریقہ الگ الگ طریقے سے پڑھ لیا، اور ابتدائی طور پر 2 طریقے بھی پڑھے اجرا کے۔ آج ہم پڑھیں گے اسم کا اجرا، چونکہ اسم مشتق وغیرہ بھی ہوتے ہیں، تو اس کا اجرا کس طریقے سے کیا جائے، اس کو ہم کیسے پہچانیں، اس کی پوری ہم مکمل ڈیٹیل کیسے نکالیں، تو اس کے لیے بھی یہی طریقے کچھ ہے۔ یہاں پہ بھی آج ایک مثال پیش کریں گے۔ جانی رجل عالم، معنی کیا ہے؟ میرے پاس ایک جاننے والا مرد آیا۔ اب جانی یہ تو فعل ہے، تو آپ اس کو بھی دہرانے کے لیے آپ کا اجرا پختہ ہو جائے، اس وجہ سے آپ یہ تو ماضی کا ہی ہے، لیکن آپ جو ماضی کا طریقہ ہم نے بیان کیا اس طریقے سے اس کو بھی آپ دہرا سکتے ہیں کہ جانی کیا ہے، پورا مکمل اجرا۔ اب یہاں پہ عالمن یہ اس میں مشتق ہے، تو ہم اس کا اجرا کیسے کریں؟ تو سب سے پہلے تو یہی سوال کرنا ہے نمبر 1 کہ عالمن لفظ کی 2 قسمیں ہوتی ہے، موضوع اور محمل۔ تو اس میں سے یہ موضوع ہے اس لیے کہ معنی دار ہے۔ نمبر 2 لفظ موضوع کی 2 قسمیں، مفرد اور مرکب۔ اس میں سے یہ مفرد ہے اس لیے کہ یہ اکیلا ہے اور ایک معنی پر دلالت کرتا ہے۔ مفرد کا دوسرا نام کلمہ بھی ہے۔ نمبر 3 کلمہ کی 3 قسمیں ہوتی ہے، اسم، فعل اور حرف۔ اس میں سے یہ اسم ہے اس لیے کہ اس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم ہو رہے ہیں، اور اصل و وضع کے اعتبار سے تینوں زمانوں یعنی ماضی، حال اور مستقبل میں سے کوئی زمانہ اس میں نہیں پایا جا رہا ہے۔ زمانہ پایا جاتا ہے لیکن جو اصل اعتبار سے اصل و وضع اس کو کیا گیا ہے، جو اس اعتبار سے اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا۔ نمبر 4 اسم کی تینوں قسموں، مصدر، مشتق اور جامد۔ اس میں سے کیا ہے؟ تو یہ اس میں مشتق ہے اس لیے کہ یہ مصدر العلم اس سے نکلا ہوا ہے، العلم مصدر ہے، اس سے بنا ہے العالم۔ تو یہ 3-4 چیزیں تو آپ کو ہر چیز میں، چاہے اسم ہو فعل ہو، اس میں سب میں دہرانی ہے۔ اب اس میں مشتق میں اور کیا نئی چیزیں وہ بتا رہے ہیں۔ نمبر 5 پہ بتا رہے ہیں کہ اس میں مشتق کی 6 قسمیں ہوتی ہیں، اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں ظرف، اس میں لغو، اس میں تفضیل اور صفت مشبہ۔ تو اس میں سے یہ اس میں فاعل ہے۔ بس کتب میں 7 قسمیں بھی دی ہے، جس میں اس میں مبالغہ اس کو بھی شمار کیا ہے الگ سے ایک۔ تو اس اعتبار سے بھی دیکھیں، چاہے اس اعتبار سے، ہمارا مقصد ہے ہمیں اجرا کرنا ہے، اس کا طریقہ ہمیں آنا چاہیے۔ تو یہ اس میں فاعل ہے العالم، کیوں وجہ بیان کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ مصدر معروف سے نکلا ہے، یہ مصدر معروف سے نکلا ہے، اور ایسی ذات پر دلالت کرتا ہے جس میں معنی مصدری بطور حدوث یعنی ہمیشگی پہ نہ ہو، جو ختم ہو جائے، اس کا ایک وقت ہو، تو معنی مصدری بطور حدوث پائے جا رہے ہیں، یعنی تینوں زمانوں میں سے زمانے مستقبل اس میں قائم ہے، پایا جا رہا ہے، اور یہ واحد مذکر کا صیغہ ہے۔ اس کے معنی ہے جاننے والا، ایک مرد، ایک عالم، ایک انسان۔ نمبر 6 حروف اصلی کی تعداد کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہوتی ہے، ثلاثی، رباعی اور خماسی۔ اس میں سے یہ اس میں مشتق ثلاثی ہے اس لیے کہ اس میں تینوں حروف اصلی ہیں۔ اب اوپر جو فعل مضارع، ماضی اور امر، اس میں ہم نے اجرا کیا، اس میں 2 قسمیں کیے تھے، ثلاثی اور رباعی۔ کیوں؟ اس لیے کہ فعل خماسی نہیں آتے، اس وجہ سے وہاں پہ 2 قسمیں کیے تھے۔ اب یہاں پہ چونکہ یہ اسم ہے اور اسم میں خماسی آتا ہے، اس وجہ سے یہاں 3 قسمیں کر رہے ہیں، ثلاثی، رباعی، خماسی۔ تو لفظ عالم یہ اس میں مشتق ثلاثی ہے، اس میں 3 حروف اصلی ہے۔ نمبر 7 اس میں مشتق ثلاثی کی 2 قسمیں، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی۔ اس میں سے یہ کیا ہے؟ تو یہ ثلاثی مجرد ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ماضی آتا ہے علیمہ، اس میں 3 حروف اصلی ہے، اس کے علاوہ کوئی زائد حرف نہیں ہے، تو یہ ثلاثی مجرد ہے۔ نمبر 8 حروف کی اقسام کے اعتبار سے اسم کی 4 قسمیں ہوتی ہیں، صحیح، محموز، معطل اور مضاعف۔ تو اس میں سے یہ اس میں مشتق صحیح ہے اس لیے کہ اس کے حروف اصلی میں نہ حمزہ ہے، نہ حرف علت ہے کوئی، اور نہ 2 حرف ایک جنس کے ہیں۔ تو یہ اسم مشتق کا مختصر سا اجرا کرنے کا آسان طریقہ ہے۔
امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر کوئی بات نہ سمجھ میں آئے تو آپ انشاءاللہ ضرور ہم سے پوچھیے اور بتائیں کہ اس طریقے سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے, اور کس طریقے سے ہم اور سمجھانے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کر اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دینی باتیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.